پروگرام میں اگر موقع ملے تو میں اس شعر کو ضرور استعمال کروں گا. کتنا اچھا شعر ہے، کتنا معنی خیز ہے. غور کرے تو انسان کے شاعر کہہ رہا ہے کہ آفاق کے اس منزل سے گیا کون سلامت. آفاق کا مطلب دنیا ہے، آسمان ہے، یہ پوری جہاں ہے. یہاں سے کون ایسا انسان ہے جو مکمل صحیح سلامتی کے ساتھ گزر گیا ہے؟ کوئی اگر ہے؟ سوال ہے کون؟ کوئی نہیں ہے. آفاق کے اس منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا. جو بھی اس دنیا میں مسافر آیا ہے اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کے اندر نقص نکالے گئے ہیں. اسی طرح ایک شعر اور بھی اگر چاہیں تو آپ یاد کر لیں. کیا تھا وہ شعر؟ کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا. شاعر کہہ رہا ہے خدا کے تعلق سے ناحق ہم مجبور پہ. انسان کیا ہے؟ لاچار ہے، کمزور ہے. انسان کیا ہے؟ محتاج ہے ایک دوسرے کا، خدا کا محتاج ہے. انسان کا محتاج ہے. اس طریقے سے اس کی ساخت کی گئی ہے، اس کو بنایا گیا ہے تاکہ خدا کی خدائیت اور رب کی ربوبیت کے اندر 100% چیزیں باقی رہیں. اگر انسان محتاج نہ ہو تو انسان خدائی کا دعویٰ کر دے. فرعون نے دعویٰ کیا تھا نا ایک وقت پر، دنیا کی تاریخ میں چیزیں موجود ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. لیکن محتاجی اور گہنائی یہ دونوں دو چیزیں. رب کی جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ غنا ہے، مستغنی ہے. اور انسان جو ہے محتاج ہے، لاچار ہے، بے بس ہے. شعر دیکھیے پھر ہم آگے سبق میں چلے آئیں گے. کیا شعر تھا؟ ناحق ہم مجبوروں پر. انسان مجبور محض ہے. انسان اس کے ایک حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. قرآن کی اس آیت کا کیا ہے خوبصورت ترجمہ امیر نے کیا ہے میرے حساب سے کہ وَلَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اس شعر کو دیکھیے پھر اس کو دیکھیے کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا. یعنی آپ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو اختیار کل حاصل ہے کہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. یہ بات ذرا تضاد سے معلوم نہیں ہو رہی ہے؟ چلیے اس فلسفے کو سمجھایا ہے میر تقی میر نے. آج ہم لوگ پڑھیں گے مومن خان مومن. کیا ہی عمدہ نام ہے، مومن خان مومن. غور کریں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ مومن خان مومن کون ہیں، ان کی کیا خدمات ہے، کیا خدمت انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیے. مومن خان مومن اس کو جو ہے نا ہم تمہید کو چھوڑتے ہیں، سیدھے سیدھے کام پر آتے ہیں. مومن خان مومن کی پیدائش 1215 ہجری بمطابق 1800 عیسوی میں دلی میں واقع اپنے آبائی مکان کوچا چیلان میں ہوئی. جس حساب سے سوال بن رہے ہیں آج کل، سوالات بن رہے ہیں، اس حساب سے دیکھ لیجئے. نمبر ایک، مومن خان مومن کی پیدائش کس ہجری میں ہوئی؟ تو 1215 ہجری میں ہوئی. ایک بات. دوسری بات عیسوی میں 1800 میں، یہ آپ کو یاد ہوگا، ہجری والا بھی یاد کر لیجئے گا. تیسری بات کہاں ہوئی؟ دہلی میں. اور چوتھی بات دہلی میں کہاں؟ تو اپنے آبائی مکان کوچہ چیلان میں. ٹھیک ہے آگے آ جائیے. مومن خان مومن نسلاً کشمیری تھے. ان کے دادا حکیم نامدار خان کشمیر کے رہنے والے تھے. حکیم نامدار خان، دادا کون تھے؟ حکیم نامدار خان. اپنے بھائی حکیم کامدار خان کے ہمراہ 1761 عیسوی میں مغل بادشاہ شاہ عالم کے عہد میں دہلی آئے. ٹھیک ہے، اور شاہی اطباء کے زمرے میں داخل ہوئے. حکیم نامدار کے بیٹے غلام نبی خان تھے. پیشے سے حکیم تھے اور ممتاز اطباء میں شمار کیے جاتے تھے. شہرت و دولت کی کمی نہ تھی. مغل حکومت کی جانب سے جاگیریں بھی ملیں. آپ کا مکان شاہ عبدالعزیز جو شاہ ولی اللہ محدث کے بیٹے تھے کی خانقاہ کے قریب تھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. شاہ عبدالعزیز کے مومن خان مومن کے والد، شاہ عبدالعزیز کے نہیں، شاہ عبدالعزیز سے مومن خان مومن کے والد کے گہرے مراسم تھے. جب مومن کی پیدائش ہوئی تو نہ صرف انہوں نے ان کے بیٹے کے کانوں میں اذان دی
بلکہ حکیم صاحب کی خواہش پر ان کا نام مومن خان مومن رکھا. ابھی میں بتاتا ہوں. حالانکہ گھر والوں نے ان کا نام حبیب اللہ رکھا تھا، گھر والوں نے کیا نام رکھا تھا؟ حبیب اللہ. مگر شاہ صاحب کے عقیدت و احترام کے سبب خاموش رہے اور مومن خان مومن نام ٹھہرا. اب دیکھیے اس میں کئی ایک چیزیں ہیں، سمجھیے اس کو. نمبر 1، مومن کی پیدائش کے وقت ان کے کان میں کس نے آواز دی؟ میرے بتائیے، کمنٹ کیجیے. مومن خان مومن کی پیدائش کے وقت ان کے کان میں کس نے آواز دی؟ شاہ عبدالعزیز نے. کس نے؟ شاہ عبدالعزیز نے. اور شاہ عبدالعزیز کا تعلق کن سے تھا؟ مومن خان مومن کے والد. والد کا نام کیا تھا؟ والد کا نام کیا تھا؟ مومن خان مومن کے والد کا نام غلام نبی خان. دادا کا نام حکیم نامدار خان. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اب دیکھیے، چونکہ غلام نبی خان کی دوستی کس سے تھی؟ عبدالعزیز. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے جو بیٹے تھے. کون؟ نہیں شاہ عبدالعزیز. آپ کا مکان شاہ عبدالعزیز جو شاہ ولی اللہ محدث، یعنی شاہ عبدالعزیز سے دوستی تھی، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے تھے. تو چونکہ ان کی دوستی تھی تو ان کے بیٹے کی جب ولادت ہوئی تو ان کے کان میں کیا کہا؟ انہوں نے اذان کہی. اور ساتھ ہی ساتھ انسان جو ہے کیا پوچھتا ہے؟ انسان پوچھتا ہے کہ بھائی کچھ اچھا نام بتاؤ. آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، آپ کے سہیلیوں میں کسی کی اولاد ہوئی ہوگی یا کسی کے لڑکے ہوئی اولاد کے دولت سے اس کو اللہ نے نوازا ہوگا، تو کہتے ہیں تھوڑا نام اچھا بتائیے. میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، اچھا نام بتائیے. تو انہوں نے ان کا نام کیا رکھا؟ مومن خان مومن. لیکن گھر والوں نے کیا نام رکھا تھا؟ حبیب اللہ. یہ سوال آتا ہے کہ مومن کا نام گھر والوں نے کیا رکھنا چاہا تھا؟ حبیب اللہ. چلیے، آپ میں سے کوئی یہاں سے پڑھیے، ایک آدمی کوئی پڑھیے یہاں سے، جلدی سے شروع کیجیے. کوئی بھی؟ سب لوگ سو رہے ہیں کہاں؟ موبائل پر جوائن کر لیے ہیں. السلام علیکم سر. پڑھیے. ماحول کے زیر اثر وہ خاندانی رواج کے مطابق ابتدائی تعلیم گھر سے شروع ہوئی، جہاں انہیں قرآن ناظرہ کی تعلیم دی گئی. جب ذرا ہوش سنبھالا شاہ عبدالعزیز کے مدرسے میں بھیجے گئے. یہاں انہوں نے عربی کے علاوہ حدیث، فقہ، منطق وغیرہ کی تعلیم حاصل کی. انہوں نے فارسی کی تعلیم اس وقت کے مشہور عالم عبداللہ خان علوی سے حاصل کی. ذہین تھے اور حافظہ بھی تیز تھا، لہذا استاد کے وعظ و نصیحت کو غور سے سنتے تھے اور ازبر کر لیتے تھے، اور دوسرے دن والد کے مطب میں ان کو بڑے عالمانہ انداز میں بیان کرتے. خاندانی ماحول کے زیر اثر مومن خان مومن کو ان بزرگان دین سے بڑی انسیت تھی. ان کی قرابت نے مومن کی طبیعت اور مزاج پر بھی اثر ڈالا. جن بزرگان دین سے وہ خاصے متاثر رہے ان میں شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، مولانا سید احمد بریلوی اور مولانا اسماعیل دہلوی شامل ہیں. مومن درسی علوم میں کامل اور دسترس تو رکھتے ہی تھے، ساتھ ہی اپنی مورثی پیشے میں دسترس، یہاں غلطی بہت بڑی ہوئی ہے. کامل اور دسترس نہیں ہوگا، کامل و دسترس، کاملو بھی نہیں ہوگا، کامل دسترس، کامل دسترس. سیدھے پڑھیے. اچھا. مومن درسی علوم میں کامل دسترس تو رکھتے ہی تھے، ساتھ ہی اپنے مورثی پیشے میں مہارت رکھتے تھے. یہی وجہ تھی کہ کمری میں حکیم خان کے نام سے مشہور ہو گئے. مورثی پیشے کے علاوہ مومن کے مختلف علوم و فنون میں ملکہ حاصل تھا. علم نجوم، علم رمل، ریاضی، شطرنج، صنعت و حرفت کے ساتھ صنعت و حرفت کے ساتھ ساتھ موسیقی سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، لیکن ان کا ذہنی اپج شاعری کی طرف مائل تھی. مومن نے مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی. غزل میں مومن نے مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی. میں نہیں ہے، پر ہے.
مومن نے مختلف اصناف سخن پر طب آزمائی کی، غزل، قصیدہ، مثنوی، مدثیہ، رباعی، قطع، ترجیح بند، ترکیب بند، تخمیس، سب میں انہوں نے اپنے فن کے جواہر دکھائے، لیکن انہوں نے اپنی شاعری کو کاسے کیا ہوا؟ گدائی بند کر دیں؟ کبھی نہیں بنایا۔ کیا بول رہی؟ ٹھنڈا ہو ذرا۔ چلیے تقوی پرہیزگاری مومن کی طبیعت بس کا خاصہ ہے۔ رک جائیے تھوڑا سا دیکھ لیجیے۔ اس میں مومن کے اوصاف بتائے گئے ہیں اور مومن کن علوم سے منسلک تھے، کن علوم سے جڑے ہوئے تو اس کو دکھایا گیا، اور ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے اس میں۔ ہم اردو پڑھتے ہیں تو موسیقی سے دور بھاگتے ہیں، جبکہ فنون لطیفہ میں ہے اور ہمیں ذہن میں یہ آنے لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، کیوں جائیں گے ہم، یہ غلط کرتے ہیں۔ اب پھر ہم یہ امید میں سوچتے ہیں کہ یار ہم کو خوب علم ہو جاتا، خوب جان جاتے۔ خوب جاننے کے لیے خوب پڑھنا ہوتا ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی کتاب ہے، سمجھ رہے ہیں، کس فیلڈ کی کتاب ہے۔ ایک آدمی ہے جو 4 فیلڈ کی کتابیں پڑھتا ہے، ایک آدمی صرف اپنی فیلڈ کی کتاب پڑھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو 4 فیلڈ کی کتاب پڑھے گا اس کے پاس زیادہ نالج ہوں گے نا، زیادہ علوم کے نالج ہوں گے اس کے پاس، زیادہ چیزیں اس کے پاس محفوظ ہوں گی۔ تو مومن کو دیکھیے، مومن ابھی ہم جان رہے ہیں مومن غزل کے شاعر تھے، لیکن مومن کتنی چیزوں کو جانتے تھے، علم طب یعنی ڈاکٹری بھی جانتے تھے، علم نجوم ستاروں کے ذریعے جو علوم حاصل کیے جاتے اس کو جانتے تھے، علم رمل جو پاؤں کے نشان پڑ جاتے تھے اس سے بھی جان لیتے تھے، علم ریاضی میتھمیٹک، شطرنج بھی جانتے تھے، صنعت و حرفت یہ بھی جانتے تھے، موسیقی سے بھی دلچسپی تھی۔ یہ فنون لطیفہ میں چیزیں آتی ہیں۔ علم موسیقی کیا ہے؟ فنون لطیفہ، سنگ تراشی ہے، فنون لطیفہ آنا چاہیے، لیکن ہم لوگ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، یا یونیورسٹی میں جہاں آپ پڑھتے ہیں اگر وہاں اس کا کلچر رہتا بھی ہے تو پتہ نہیں مختلف ذہن میں اپنی باتوں کو لا کر یا ان کو اپنے سے کمتر دکھا کر خود میں نہیں جاتے ہیں، ارے وہ ناچتے گاتے ہیں۔ تو بتائیے کہ دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں بالکل جو ہے انسان کے ذہن ایک جگہ پر جو ہے کہ ٹکا ہوا ہو اور ذہن نہیں بھاگے۔ اس سب کے باوجود جا کے ان علوم کو حاصل کرنا اور اس کو سیکھنا، پھر اپنے آپ کو بچانا، یہی تو پڑھائی ہے، یہی تو اصلیت ہے۔ ایک آدمی 24 گھنٹہ ایسی جگہ موجود ہو جہاں اس کے ذہن میں گناہ کرنے کا یا غلط کام کرنے کا، گناہ آپ کو لفظ مذہبی لگ رہا ہے جبکہ عام لفظ ہے، سمجھے غلط کرنے کا اس کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے، تو اس نے اگر غلط نہیں کیا تو کون سا بڑا کام کر لیا۔ لیکن ایک آدمی جو ایمانداری کے ساتھ کام کر سکتا تھا، اس کے جو ہے کہ باوجود بھی غلط کر رہا ہے نا، دونوں میں فرق ہے نا۔ تو ہمیں جب موقع ہوتا ہے تو ہم لوگ نہیں جاتے، خود ہم نہیں جاتے ہیں، دوسرے کی بات کیا کہ حالانکہ ہمارے سر بہت اچھے ہیں، بڑا سمجھاتے ہیں کہ جو بھی قسم کا پروگرام اس میں جائیے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ مومن کی چیزوں کو دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے کتنے علوم سیکھتے تھے یہ، تو اگر اب بھی کوئی پارٹ ٹائم مل رہا کوئی کام سیکھنے کا، کچھ بھی شاعری سیکھنے کا، املا لکھنے کا، یا موسیقی کے جو اچھا بتائیے موسیقی کے موجد کون ہیں؟ امیر خسرو، جو صوفیوں میں بڑا اہم مانا جاتا ہے ان کو۔ اب آ جائیے کچھ اشعار ہیں یہاں، جذبہ عشق کریں تقوی و پرہیزگاری مومن کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ نام کیا تھا؟ مومن، نام کیا تھا؟ مومن۔ اور گھر والوں نے کیا نام رکھنا چاہا تھا؟ حبیب اللہ، یعنی اللہ کا دوست۔ تو طبیعت میں کہہ رہے ہیں کہ بڑی پرہیزگاری تھی، لیکن اس کے باوجود داغ عشق سے وہ خود کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ دیکھیے نیکی اور بزرگی اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے ساتھ اور دو دیگر معاملات ہیں صحیح اتر جانا وہ الگ چیز ہے۔ ایک انسان نے 24 گھنٹہ روزہ نماز کرتا ہے یا اپنے رب کی عبادت کرتا ہے جس بھی شکل و صورت میں، لیکن عمر کے ساتھ وہ اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہے، یہ دوسری چیز ہو رہی نا۔ کیا کر رہے ہیں اس سب کے باوجود کہ روزہ نماز کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود داغ عشق سے یعنی عشق کے فریب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ ان کی طبیعت میں عشقیہ عناصر کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی مثنویوں میں معاشقے کا خوب ذکر ملتا ہے، یعنی عشق لڑانا۔ جذبہ عشق سے معمور چند اشعار دیکھیں۔
शौक आया तो दिल नियाजी का, खेल खेले तो इश्क बाजी का, एक खाली मकान में आकर मिल गई चुपके चुपके ढब मार कर, पाँव रखा जूं ही घर के अंदर लग गई आग जिगर के अंदर। उम्र के साथ इंसान के अंदर आता ही आता है, और ये आना फितरी है, ये आना फितरी है। किसी के को क्या होता है कि उसको खेल का इश्क हो गया। हम जिस रूम में बैठे हुए हैं ना, बताऊँ आप, इस रूम का मिसाल दूँ, इसमें कम से कम 50 बेड थे, बेड बल्ला कम से कम 50, ये पूरी दीवार पर लगे एकदम तरतीब से लगे हुए थे। जब मैंने पूछा तो अरे भाई मुझे इसके जुनून है इसका। और एक बेड 100-200 का नहीं है, 4-5 हज़ार का। वो आदमी के बेड थे जिनके पास 7-8 बच्चे हैं, उनके बेटे हमारे उम्र के तो नहीं, कम ही हमसे 2-4 साल के छोटे होंगे, 5 साल के, लेकिन उनके पास क्या है, हमें इस चीज़ का शौक़ है। तो इंसान का हर किस्म का शौक़ होता है, तो फिर वो उसमें मुब्तला हो जाता है। अब देखिए यहाँ कुछ इनके जो है कि नाम दिए, शिकायत सितम, किस्से गम, कौले गमी, कफ़े आस्ती और हसीन मगमूम मसनवियाँ। ये मसनवियों का नाम है, आपको याद होना चाहिए। हसीन मगमूम यानी गम भी है तो खुशी देने वाला गम है, यानी खूबसूरत गम, खूबसूरत गम। देखिए खूबसूरत गम की मिसाल मैं आपको बताता हूँ। आपकी कोई महबूब चीज़ आपसे छूट रही है, लेकिन उसका छूटना बेहतरी है, तो वो दिल के अंदर जो ठेस पहुँचती है ना, टीस पहुँचती है, वो एक किस्म की वो वाली टीस नहीं है जिससे आपको तकलीफ पहुँच रही है, वो एक हसीन और ख़ूबसूरत टीस होती है, खूबसूरत गम होता है। इनके इश्किया मिजाज की तरफ इशारा करती है। गालिब, शेफ्ता, मौलवी फजल हसन और हकीम एहसानुल्लाह खान में कहा ले जाना है। हकीम एहसानुल्लाह खान मोमिन के अहबाब में थे, जैन तज़किरों के बयान और मोमिन के खुतूत से पता चलता है कि उन्होंने रामपुर, जहांगीरबाद, सहारनपुर, झज्जर और फिरोज़पुर वगैरह का सफ़र किया। इनकी कुल्लियात में कसायद, मसनवियाँ, रुबाइयाँ और क़ताआत वगैरह शामिल हैं, जिसे 1843 में शेफ्ता ने मुरत्तब किया। याद रखिएगा, मोमिन के शागिर्द हैं शेफ्ता ने मुरत्तब किया। ये सवाल आ चुका है। मोमिन का फ़ारसी दीवान भी है, याद रखिएगा, ये सवाल भी आ सकता है। उन्होंने उरूस के अहम निकात को भी कलमबंद किया। मोमिन के दीवान के मुरत्तिब का नाम बताइए, चलिए बताइए कि मोमिन के दीवान के मुरत्तिब कौन है। कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। शेफ्ता। चलिए, मोमिन की शायराना अजमत क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए आप में से कोई पढ़िए, थोड़ा सा सीखिए। अगर मैं आपको टोक रहा हूँ तो आप खुश नसीब हैं, आप खुश नसीब हैं कि आपको टोकने वाला कोई मिल रहा है कि नहीं, इसको इस तरह पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। जल्दी पढ़िए, रोज रोज समझाना पड़ेगा। पढ़िए। मोमिन की शायराना अजमत। 19वीं सदी और की सदी की उर्दू गजल जिन कमाल शोरा से इबारत है, उनमें गालिब, ज़ौक़ और मोमिन को एक खास मकाम हासिल है। मोमिन ने यूं तो मौदरसी पेशे इल्म तिब में महारत हासिल कर ली थी, और इसी की मुनासिबत से हकीम मोमिन खां मोमिन कहलाए। हिकमत के साथ साथ इन्हें इल्म नुजूम, इल्म रमल, इल्म रियाज, शतरंज और मौसीकी पर भी दस्तरस हासिल थी। लेकिन इनके कमालात फन की असल जुलान गाह इनकी शायरी है। मोमिन तबन रंगीन मिजाज वाका हुए, लिहाजा अपनी तबीयत और वाक़े हुए, देख देख के वाक़े पढ़िए। हुए वाक़े हुए लिहाजा अपनी तबीयत और मिजाज के मुताबिक और अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए शायरी की हयात मुआशिका इनकी जिंदगी का अहम पहलू है। मोमिन ने दीगर असनाफ़े फन मसलन कसीदा, मसनवी, रुबाई, कता, तज़मीन वगैरह में भी तबाज़माई कि इनके फन असल जौहर जोहरान की गजलों में नुमाया
ہوتا ہے. پھر سے انہوں پڑھیے نے تو پھر سے پڑھیے دیکھ کے. جوہر ان کی غزلوں میں نمایاں ہوتا ہے. ہوں انہوں نے فن عروض اور صرف نحو کی تعلیمات بھی حاصل کی. صرف لیکن کیسے اس ہوگا طیبہ؟ آپ تو پرانی اسٹوڈنٹ ہے، آپ کو غصہ آتا ہے مجھے زیادہ. صحیح کیجئے، روز پڑھیے. جب کہوں پڑھنے کے لیے تو روز پڑھیے تاکہ شروع صرف و نحو. صرف و ہوں نحو کی تعلیمات بھی حاصل کی، لیکن اس فن میں باضابطہ کسی استاد کا ذکر نہیں ملتا. جب شعر گوئی کا آغاز کیا تو مولوی اسماعیل اور شاہ نصیر سے اصلاح لی، مگر یہ سلسلہ دراز نہ ہوا. جلدی ہی کنارہ کشی اختیار کر لی اور پھر کسی کو اپنا کلام نہ دکھایا. محمد حسین آزاد نے اس کا ذکر آب حیات میں اس طرح کیا ہے: ہوں شعر و سخن شعر و سے سخن انہیں سے. تباہ ہاں شعر و سخن سے انہیں تباہ مناسبت تھی اور عاشق مجازی نے اسے اور بھی چمکا دیا تھا. ہوں انہوں نے ابتدا میں شاہ نصیر مرحوم کو اپنا کلام دکھایا، مگر چند روز کے بعد اصلاح لینی چھوڑ دی اور پھر کسی کو استاد نہیں بنایا. کن کے بارے میں آب بتایا ہے؟ حیات محمد حسین مومن آزاد. خان مومن کے بارے میں کہا ہے کہ کسی کو استاذ نہیں بنایا ہے. چلیے، کہہ رہے مومن نے اپنی شاعری کی بنیاد حسن و عشق پر رکھی اور اسے ہی اپنی شاعری کا موضوع خاص بنا رہنے دیا. یعنی حسن و عشق کو ہی مرکز بنا رہنے دیا. ان کی غزلیں حسن و عشق تک محدود رہیں. ہاں، اگر تصوف، اخلاق اور نصائح کے مضامین اس دائرے میں سما سکے تو ان کو بھی موضوع کیا. یعنی تصوف بھی لکھے، آ گئے تو لکھا اس کو، ایسا نہیں کہ صرف اور صرف عشق و عاشقی ہی لکھا. مومن کے یہاں عموماً تصوف سے گریز کی کیفیت ملتی ہے. گریز مطلب پرہیز، احتراز. ان کی شاعری میں مرکزیت عشق کو حاصل رہی، اس لیے مومن کو حسن عشق کا شاعر قرار دیا جاتا ہے. اب اگر سوال آ جائے کہ کس شاعر کو حسن و عشق کا شاعر کہا جاتا ہے؟ مومن خان مومن. اس کا برملا اظہار ان کے اشعار میں جا بجا ملتا ہے، یعنی جگہ بجگہ ملتی ہے. دیکھیے، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ یہ ہے اشعار ان کے. آگے دیکھیے، جہاں طنز کی شوخی، اشارے، کنائے، درد سہل ممتنع کے رنگ پہلو ملتے. دیکھیے، کچھ قفس میں ان دنوں لگتا ہے جی، آشیاں اپنا ہوا برباد کیا تھے وعدے پھر سے آنے کے خوش یہ خبر نہ تھی، ہے اپنی زندگانی اسی بے وفا کے ساتھ. ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، جادو بھرا ہوا ہے تمہاری نگاہ، ہوا نہیں ہوا، جادو بھرا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں. آگے دیکھیے، دیدہ حیران تماشا کیا، دیر تلک وہ مجھے دیکھا کیا، قہر ہے موت ہے قضا ہے عشق ہے، سچ تو یہ ہے بری بلا ہے عشق. کیا کہا؟ قہر ہے موت ہے قضا ہے عشق، سچ تو یہ ہے بری بلا ہے عشق. سمجھ گئے؟ تو یہ شعر بہت اچھے ہیں، آپ کو یاد کر ڈالیے. دیکھیے آگے، وہ آئے ہیں پشیمہ لاش پر اب، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے. سمجھ گئے؟ یہ سب اشعار مومن کے ہیں. آ جائیے آگے. یہ دیکھیے، یہ شعر کتنا اچھا ہے اور یہ تو اتنا مشہور. دیکھیے، وہ خوبیاں جس کا اعتراف ان کے معاصرین مخالفین دونوں نے کیا. کہا جاتا ہے کہ غالب جیسا نابغہ روزگار شاعر بھی مومن کے اس شعر کے داد دیے نہ رہ سکا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. غالب نے کیا کہا تھا کہ اس شعر مجھے دے دو، میں پورا دیوان دے دوں گا. یہ سوال آ بھی چکا ہے کئی مرتبہ. آگے آ جائیے. ان کی غزلوں میں، یعنی مومن کی غزلوں میں ان کا جمالیاتی شعور نمایاں ہے. انہوں نے عشق کے معاملات کو رزم کے پیرائے میں، رزم کہتے ہیں پوشیدگی کے ساتھ، بات بالکل عیاں نہیں ہونی چاہیے، حسن کی ستائش، دل پر گزرنے والی کیفیات کی ترجمانی اور داخلی تأثر کی ہلکی ہلکی کسک اور پیرایہ بیان نے ان کی
شاعری کو اعتبار کا درجہ بخشا بقول ڈاکٹر سید عبداللہ. دیکھیے کیا ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. مومن کی شاعری کا پرلطف حصہ وہی ہے جس میں انہوں نے عاشقانہ معاملات کو رزمیہ پیرائے میں بیان کیا. انہوں نے حسن کی ستائش اکثر کی ہے مگر دل پر گزرنے والی کیفیتوں کی ترجمانی سے بھی قلم کو نہیں روکا. خارجی کوائف، حسن و عشق کا بیان اور داخلی تأثر کی ہلکی ہلکی چاشنی اور اس کے لیے رزمیہ پیرایہ بیان، ان تینوں عناصر کے امتزاج سے مومن کی شاعری میں ایک مستقل شخصیت نمودار ہوئی. یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات کس نے کہی بتائیے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ. ڈاکٹر سید عبداللہ. اور ان کی کتاب ہے ولی سے اقبال تک. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ولی سے اقبال تک کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ کی کتاب ہے. انہوں نے مومن کے بارے میں یہ بات کہی ہے. چلیے یہاں میں چھوڑ رہا ہوں. یہ دیکھیے مومن کی غزلوں کی امتیازی خصوصیت کیا ہے. چونکہ غزل کے شاعر ہیں نا، یہ حسن و عشق کے شاعر ہیں. کرے مومن خان مومن نے اردو شاعری کی مختلف اصناف سخن پر طب آزمائی کی، لیکن ان کی اصل شناخت غزل میں اجاگر ہوئی. ظاہر سی بات ہے رباعی لکھے، قطع لکھے، سب کچھ لکھا، لیکن اصل جو پہچان ان کی بنی وہ کیا ہے؟ غزل بنی. مومن کا دور اردو شاعری کا عہد زرین کہلاتا ہے. یہ وہ دور تھا جب مغلیہ سلطنت کی شکست و ریخت کا سلسلہ جاری تھا، تاہم دلی میں شعر و ادب کی قندیلیں روشن تھیں. مومن کا شمار اس دور کے نمائندہ شاعروں میں ہوتا ہے جنہوں نے غزل کو اعتبار بخشا، یعنی غزل کو عروج بخشا، آگے بڑھائے. چونکہ مومن تھے، غالب تھے، ذوق تھے، یہ سب لوگ کیا تھے؟ غزل کے پایا ہے، ستون ہیں. انہوں نے تو آگے بڑھایا اس چیز کو. دیکھیے آگے چلیے اس پیراگراف کو پڑھیے، پڑھوانا بہت ضروری ہے. کوئی دوسرا کوئی پڑھے جو پڑھ چکے ہوں نہیں ان کے علاوہ. جی. مومن کی غزلوں کا بنیاد موضوع عشق ہے. انہوں نے اپنی غزلوں میں حسن و عشق کے جو مضامین باندھے ہیں ان میں عشق کی مختلف واردات و کیفیت کا اظہار بیان تو ہے، لیکن اس میں شدت صداقت اور اظہار بیان تو ہے لیکن اس میں شدت صداقت اور ذاتی تجربہ بھی شامل ہے. مومن کا عشق خالص مادی اور مجازی ہے. انہوں نے غزل کی اس روایت جس میں محبوب کی پردہ داری شرط ہے اس سے انحراف کیا اور پوری سچائی سے اس کا اعتراف کیا ہے کہ اس کا محبوب گوشہ پوست کا انسان ہے بلکہ جنس مخالف اور پردہ نشی ہے. عشق میں اظہار کی یہی صداقت اور سادگی ان کی غزلوں کو دوسروں سے ممیز کرتی ہے. یہ لفظ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ انحراف کیا اور پوری سچائی سے اس کا اعتراف کیا کہ اس کا محبوب گوشت پوست. ٹھیک ہے. چلیے یہ اشعار دیکھیے. کہتے ہیں غیروں سے ہو و پردہ نشی کیوں بے حجاب، دمہائے بے اثر میرے پردہ اٹھائے، چاک پردے سے یہ غمزے ہیں تو اے پردہ نشیں، ایک میں کیا سبھی چاک غریباں ہوں گے، کھول دو وعدہ کہ تم پردہ نشی ہو نہ وصال، آپ چھپتے ہو چھپو بات چھپاتے کیوں ہو. آپ چھپتے ہو چھپو بات چھپاتے کیوں ہو، یعنی آپ کے دل کے اندر جو ایک میلان ہے اور ایک انسیت ہے، لگاؤ ہے، محبت کی جو بات ہوتی ہے اس کو تو ظاہر کرو. آج کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں، 2 ویڈیوز کو دیکھا ہوں اسی طرح کہ ایک لڑکا ہوتا ہے ایک لڑکی، اور رمضان کے مہینے میں ویڈیو بناتے ہیں. نہیں سب ٹھیک ہے لیکن رمضان میں ہم قریب سے بات نہیں کر سکتے ہیں، تو اسی کے ایک دم بھرپور عکاسی ہو رہی ہے کہ آپ چھپتے ہو چھپو بات چھپاتے کیوں ہو. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ ادھر منہ گھما کے بات کیجئے لیکن بات تو کیجئے. تو اسی طرح بالکل اس کا بالکل عکس یہاں سمجھ میں آ رہا ہے. چلیے اب ہم لوگ آگے چلیں گے، زیادہ اشعار پڑھیں گے. اب دیکھیے مومن کی یہ اشعار، مومن کی یہ غزلیں دیکھیے. تھے وعدے سے پھر آنے کے خوش یہ خبر نہ تھی، ہے اپنی زندگانی اسی بے وفا کے ساتھ. دیکھیے ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، جادو بھرا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں، خواہش مرگ ہو اتنا نہ ستانا ورنہ دل میں پھر تیرے سوا اور بھی ارماں ہوں گے. یہ اشعار آپ یاد کر لیں. اس میں چلیے کچھ جو آسان آپ کو لگ رہا ہے اپنے حساب سے یاد کر لیجئے، کچھ نہ کچھ اشعار یاد ہونا چاہیے. چلیے
اور ایک قول اور ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. ظہیر احمد صدیقی کلام مومن، کلام مومن کے نام سے کس نے کتاب لکھا ہے؟ ظہیر احمد صدیقی نے. کیا لکھتے ہیں؟ معاملہ بندی کے بارے میں. چونکہ مومن تو مشہور ہے معاملہ بندی کو لے کر. دیکھیے معاملہ بندی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ حسینوں سے چھیڑ چھاڑ، رقیب سے اپنے رویے کا اظہار، وصل و ہجر کی داستان پر مبنی ہوتا ہے. عشق کے اظہار میں یہ منزل نازک اس لیے مانی گئی ہے کہ شاعر شوخی بیان اور جذبہ عشق سے مغلوب ہو کر گفتنی کو نہ گفتنی بنا دے. ظاہر ہے کہ معاملہ بندی کا رشتہ مجازی محبت اور اس سے آگے قدم بڑھائے تو بالحواسانہ جذبات سے ہوتا ہے. یہ وہ کوچہ تھا جس میں جرات بسبب کم علمی بہت کھل گئے تھے. کم علمی کے باوجود بھی ہمت کی وجہ سے یہ چیز بہت آگے بڑھ گئی تھی. یہ ہے معاملہ بندی کے بارے میں لکھا ہے، مومن کے کلام کے بارے میں. اب ہم لوگ دیکھیں گے صرف اشعار. ٹھیک ہے، جو ڈر بندر آتا ہے نا کہ اشعار سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس کا شعر ہے، تو زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ اسلوب کیا ہے لکھنے کا ان کا. دیکھیے ہرگز نہ رام و صنم سنگ دل ہوا، مومن ہزار حیف کے ایمان ابس ہوا. بت خانہ چی ہوا گو تیرا گھر، مومن ہیں تو پھر نہ آئیں گے ہم. عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کہ خاک مسلمان ہوں گے. یہ مختلف اشعار دیا گیا ہے کہیں کہیں سے. اچھا یہ چلیے یہ شعر کوئی پڑھیے آپ میں سے، کون پڑھے گا؟ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی وعدہ یعنی نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہ بگڑنا وصل کی رات کا، وہ نہ ماننا کسی بات کا، وہ نہیں کی ہر ادا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. بہت اچھا. ایک شعر اور ہی پڑھ لیجیے اس کو. ایسی غزل کہی یہ کہ جھکتا ہے سر کا سر، سب کا سر، مومن نے اس زمین سجدہ بنا دیا. بہترین شعر. دیکھیے کر اپنے علمیت پر بھروسہ اور اپنے شاعری پر اعتماد تھا، لہذا یہ کہنے بنا نہیں رہ، یہ کہے بنا، کہنے غلط ہو گیا، ان کو یہاں لکھنا چاہیے کہے بنا نہیں رہ سکے. شعر کیا ہے کہ ایسی غزل کہی، یہ اپنے بارے میں کہا، کہی مطلب کہا، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. ایسی غزل کہی یہ کہ جھکتا ہے سب کا سر، مومن نے اس زمین سجدہ بنا، اس زمین کو یا اس زمین سجدہ بنا دیا. ٹھیک ہے، اپنی اعتماد پر کہہ رہے ہیں. جیسے غالب نے کہا تھا نا اپنے بارے میں، میر نے بھی کہا تھا اپنے بارے میں. غالب نے کون سا شعر کہا تھا اپنے بارے میں؟ چلیے بتائیے، غالب نے اپنے بارے میں کون سا شعر کہا تھا بتائیے تو. ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. چلیے یہ شعر، یہ غزل پڑھیے کوئی آپ میں سے جلدی سے. کون پڑھے گا؟ پڑھیے. جی. گر غیر کے گھر سے نہ دل آرام نکلتا، دم کا ہے کہ یوں اے دل آرام نکلتا. میں وہم سے مرتا ہوں وہاں رعب سے اس کے، قاصد کی زبان سے نہیں پیغام نکلتا. جب جانتے تاثیر کے دشمن بھی ہے وہاں، اپنی طرح اے گردش ایام نکلتا. تھی نوحہ زنی دل کے جنازے پہ ضروری، شاید کہ وہ گھبرا کے سرے بام نکلتا. کاٹا سا کھٹکتا ہے کلیجے میں غم ہجر، یہ خار نہیں دل سے گل اندام نکلتا. حوریں نہیں مومن کے نصیبوں میں جو ہوتی، بت خانے سے ہی کیوں یہ بد انجام نکلتا. کیا بہترین شعر ہے. میں کل بیٹھے بیٹھے موبائل چلا رہا تھا، میں سوچا بیت بازی دیکھ لوں. پاکستان کی بیت بازی دیکھا، اورنگ آباد کی دیکھا، پھر دہلی کا دیکھا. اگر انہی میں سے اگر ہم اشعار یاد کر لیں، یہ وہ اشعار ہیں جن کو مطلب ہر شعراء اور ادبا کے کلیات سے سمجھیے کہ مغز نکال کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. کیا بہترین بہترین اشعار ہیں. دیکھیے نا اسی میں مثال کے طور پر یہی آپ پڑھ لیں. تھی نوحہ زنی دل کے جنازے پہ ضروری، شاید کہ وہ گھبرا کے سر بام نکلتا. کیا بہترین شعر ہے. دل کے جنازے پر نوحہ، نوحہ کس کو کہتے ہیں؟ رونا دھونے کو. نوحہ زنی رونا دھونا، شاید کہ وہ گھبرا کے سر بام نکلتا. کانٹا سا کھٹکتا ہے کلیجے میں غم ہجر، یہ خار نہیں دل سے گل اندام نکلتا. حوریں نہیں مومن کے نصیبوں میں جو ہوتی، بت خانے سے ہی کیوں یہ بد انجام نکلتا. کیا بہترین شعر ہے. چلیے اس کی تشریح ہیں، اس کو آپ لوگ پڑھیں.
سمجھ گئے؟ گل اندام والا ہم دیکھتے ہیں کہاں گیا. ہاں یہ گل اندام سے مراد محبوب ہوتا ہے، یہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا. دیکھیے یہاں اس شعر میں شاعر محبوب سے مخاطب ہے. یہاں گل اندام سے مراد محبوب یعنی پھول جیسا زک، پھول جیسا نازک. گل اندام پھول جیسا نازک، ٹھیک ہے. یا خار نئے دل سے گل اندام تھا نا، گلی اندام نکل رہے ہیں، گلی کر دیا. گل اندام، گل مطلب پھول ہوتا ہے، اندام نازک. جدائی کا غم مجھے اس طرح کھٹکتا ہے جس طرح پھول کے چھونے والے کو ہمیشہ اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ کہیں اسے کانٹا نہ چبھ جائے. بالکل اسی طرح شاعر کو محبوب سے وصل کی تمنا تو ہے، لیکن یہ سوچ کر ہی اس کا دل ٹرپ جاتا ہے کہ وصل کے بعد جدائی کا غم بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. میں بھی اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ تیرا وصل نصیب ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ غم ہجر کا احساس کلیجے میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تیرے وصل کی تمنا کو دل میں چھپائے رکھ سکتا ہوں، لیکن غم ہجر کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ شعر دیکھ لیجیے پھر ختم کرتے ہیں. حوریں نہیں مومن کے نصیبوں میں جو ہوتی، بت خانے سے ہی کیوں یہ بد انجام نکلتا. سمجھ گئے؟ اچھا چلیے ایک غزل اور ایک غزل صرف پڑھا دیتے ہیں، پھر آگے چھوڑ دیں گے. چلیے دوسرا کوئی پڑھیے آپ میں سے، کوئی دوسرا پڑھیے. آنکھوں سے حیا ٹپکے ہے انداز تو دیکھو. آپ نے پڑھا تھا کیا ہے ابھی؟ بو. جی سر. نہیں تو پھر بیان کیجیے آپ، جو نہیں پڑھے ہوں پڑھیے. دیکھیے تو کمال اس کلاس کی. میں ابھی دیکھتا ہوں کون کون جوائن ہے، پڑھ کیوں نہیں رہا ہے، کیا دقت آ رہی ہے. یہی تو کمال ہے. ایک تو پتہ نہیں کیوں جوائن نہیں ہوتے ہیں. رمضان میں لگتا ہے سارا ثواب انہی لوگوں کو لے لینا ہے نا. کدھر گیا عائشہ؟ کیوں نہیں پڑھ رہی ہے عائشہ؟ اور مستریارہ کیوں نہیں پڑھ رہی ہے؟ اور ثانیہ نہیں پڑھ رہی ہے. اور نصر شاہ عربی سلام تو کریں گے بعد میں، پڑھتی کیوں نہیں ہے؟ پڑھ رہے. آنکھوں سے حیا ٹپکے ہے انداز تو دیکھو. ہے بو لہو تو پر بھی ستم ناز تو دیکھو. اس بت کے لیے میں ہو سے ہور سے گزرا. عشق کے خوش انجام کا آغاز تو دیکھو. مجلس میں میرے ذکر کے آتے ہی اٹھے وہ. بدنامی عشاق کا اعزاز تو ڈریے دیکھو. مت غلطی سے. اگر جی ہیرا بدنامی بننا ہے، عشاق کا. سونا جو نکلتا ہے کہاں سے نکلتا ہے؟ بتائیے سونا کہاں سے نکلتا ہے؟ کوئی بتایا آپ میں سے؟ تانبے کو کیسے نکلتا ہے؟ سونا کہاں سے نکلتا ہے؟ ہیلو ہیلو. ہاں میں سن رہا ہوں. ہیلو. میں سن رہا ہوں، آواز میری نہیں جا رہی ہے؟ جی چلیے ٹھیک ہے، مائک بند کیجیے. جی آ رہی ہے، اٹک گئی. مائک بند کیجیے. زمین کے اندر سے مطلب ایک اس جگہ سے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، پتھر سے، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے وہاں سے سونا نکلتا ہے، کچرا سے. اور سونا کیوں بنتا ہے؟ سونا اس کو تپایا جاتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کبھی؟ اب تو لوگ تو جاتے ہوں گے، آپ لوگوں کے بھی بھاگ کی بات ہے نا یہ تو. جی جی. چلیے مائک بند کیجیے. تو اس کو تپایا جاتا ہے. آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا. مجھے یاد ہے بچپن میں کیا، میری بہن کی جب شادی تھی، یہ بات کے بعد میں ختم کر دوں گا کلاس کو، جاننا جو ضروری ہے. میری والدہ کے پاس گہنے بہت تھے، چاندی وغیرہ کے. میرے نانا صاحب نے دیا تھا ان کو، بہت تھے. میری چھوٹی بہن کی شادی تھی، کون سی بہن کی شادی تھی، میرے جس بیگ کو لے کر مدرسہ میں جاتا ہوں اسی میں والد صاحب نے رکھوا دیا. اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے پرانے قسم کے جو لوگ ہیں نا، تو اس چیزوں کو کپڑا میں باندھ کر رکھتے ہیں. ایسا ہے کیا؟ اب تو بکس آ گیا ہے، لیکن جو زیادہ ہو، 2 کلو 3 کلو ہو، تو اس کو کپڑے میں باندھتے ہیں بہت اچھے کے ساتھ. باندھنے کے بعد جھولا میں رکھ کے بیگ میں والد صاحب دیا، اور والد صاحب ساتھ میں ایک اور آدمی کو لے لی، لیکن ان کو نہیں بتایا کہ اس جھولے میں کیا ہے. تو ہمارے موتیہاری میں ایک سنار ہے حافظ صاحب کے نام سے مشہور ہے، اور حافظ صاحب کے نام سے یہ دکان ہے، بہت مشہور. تو وہاں جب والد صاحب لے کر گئے نا، تو بیچنا تھا اور بدلے میں دوسرا کچھ لینا تھا. تو پورے چاندی تھا وہ. تو جانتے کیا ہوا؟ اس سب کو انہوں نے پتہ نہیں کون سا کیمیکل تھا، کیا تھا، کہ اس کو رکھا.
کچھ ہی دیر میں اینٹ بنا دیا، اینٹ کی طرح پورا مکمل ایک اینٹ. اور گاؤں کا جو آدمی تھا حیرت سے دار آ گیا، اتنا کیسے رکھے سچا آپ. تو خیر بات اس پر نہیں کرنی ہے کہ اتنا کتنا، بات یہ کرنا کو تپایا نا، تو تپانے کے بعد بالکل اینٹ بنا دیا. اب اس سے جو نیا سامان تیار ہوگا، نئی چیزیں تیار ہوں گی، تو اس نئے طریقے سے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوں گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے، پڑھائی کا بھی معاملہ وہی ہے. بسا اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اور آپ لوگ ٹوکتے سر ایسا نہیں، ایسا ہوں گے بالکل درست. تو اگر میں آپ کو روز روز کہتا ہوں، اکساتا ہوں، آپ کو اعتماد دلاتا ہوں کہ پڑھیے، میں اس کو آج پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، اتنا کوئی نہیں کہے گا. حتیٰ کہ آپ کے کالج کے استاذ بھی نہیں کہیں گے بیٹا روز روز پڑھیے. ایک دن کہیں گے ہو گیا چھوڑ دیں گے. تو آپ پڑھیے، سب کو کہہ رہے ہیں، ہم خود کو بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی کہہ رہے ہیں. پڑھیے، غلطی سے مت ڈریے کوئی ہنس دے گا. ارے ہنسے گا تو وہی ہنسنا تو تپنا ہے. یہ جھوٹی چیزوں کو چکر میں مت پڑیے. میں آپ کو بہت بات بتا رہا ہوں، اس وقت اتنا مطلب افسوس ہوگا آپ کو، بہت پریشان ہوں گے آپ. بڑی خطرناک دنیا یہ ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی. چلیے یہ شعر جلدی سے پڑھیے، تو پڑھیے تو اس کو اچھے سے جلدی سے یہاں سے جلدی پڑھیے یہاں سے. سر ہم پڑھے. پڑھیے. مجلس میں میرے ذکر کے آتے ہی اٹھے وہ، بدنامی اور طاق کا اعزاز تو دیکھو. اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. دیپا کی دامن کی گاہ وہی میرے آنسو، اس یوسف کو بے درد کا اعزاز تو دیکھو. جنت میں بھی مومن نے ملایا ہے بتوں سے، پورے ازل تفریقہ پرداز تو تفریقہ دیکھو. نہیں، تفریقہ. افریقہ پرداز تو دیکھو. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال پوچھ لیجیے. دیکھیے غیر حاضری نہیں کیجیے کسی ساتھ.